السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہماری جو قسط ہے، یہ 10ویں قسط ہے۔ کس حوالے سے؟ کاغذی کرنسی، بینکاری نظام اور عالمی طاقت کا جو سفر ہے، یہ اس سیریز کی ہماری 10ویں قسط ہے۔ آج کی قسط میں ہم نے جو ذکر کریں گے وہ ہے 9/11، وار آن ٹیرر، اور ان دونوں کی وجہ سے اسرائیل کو کیا بینیفٹ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا کی ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا۔ 21ویں صدی میں اگر ہم کہیں کہ کس واقعے نے پوری صدی میں بہت بڑی چینج برپا کی، تو 9/11 کو ہم اس کا سب سے بڑا واقعہ کہہ سکتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو یہ واقعہ پیش آتا ہے امریکہ میں، جس کے متعلق بہت ساری سازشی تھیوریاں بھی سامنے آئیں، جن میں سے کچھ دل کو لگتی بھی ہیں۔ جیسے کہ ایک اسٹڈی میں یہ کہا گیا کہ 9/11 کا واقعہ بیسیکلی القاعدہ کو استعمال کر کے اسرائیل کو تقویت پہنچانے کے لیے برپا کیا گیا، اور اس کی کڑیاں جب ہم پیچھے ملانا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری یہ ساری کڑیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال کیونکہ فرنٹ کے اوپر مسلمان تھے، القاعدہ تھی، اور القاعدہ نے جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ مسلمانوں کا تھا، تو اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوا تو وہ مسلمانوں کو ہوا، اور اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا تو وہ یہودیوں کو ہوا۔ 9/11 اور اسرائیل کے بیانیے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 9/11 کے فوراً بعد امریکہ نے وار آن ٹیرر کے نام پر ایک ٹیرر کا اعلان کر دیا، خود دہشت گردی اس نے مچانی شروع کر دی۔ یہ ایک ایسا ہاتھی بن گیا جو جس طرف گیا رونتا چلا گیا۔ اس جنگ نے ایک طرف افغانستان اور عراق کو کھنڈر بنایا تو دوسری جانب اسرائیل کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا۔ عالمی میڈیا نے مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس مرحلے کو طے کیا، اور مسلمانوں کی نشانیوں کو، خصوصاً پگڑی کو، داڑھی کو اور مسلمانوں کے لباس کو انہوں نے دہشت گردی کی علامت بنا کے کھڑا کر دیا۔ اسرائیل نے اس بیانیے کو اپنے حق میں بے شمار استعمال کیا، ہر جگہ استعمال کیا، اور ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بھی دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، لہٰذا ہماری کاروائیاں جو ہم غزہ میں کرتے ہیں، جو ہم مغربی کنارے میں کرتے ہیں، جو ایون ہم اسرائیل کے اندر جو ہم مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، جو ہم یروشلم میں، بیت المقدس میں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ امریکی عوام اور کانگریس پہلے سے زیادہ اسرائیل نواز ہو گئے، اور امریکہ کے دیکھتے دیکھتے امریکہ کے جتنے ساتھ کے اس کے پٹھو تھے، سارا یورپ اور باقی دنیا بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسی جو مخمصے کا شکار ہوئی، اور تمام لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے لگے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر ارجحانات۔ یہاں جو ایک اہم نقطہ ہے اور جس کا ہم پہلے بھی بار بار ذکر کرتے آئے ہیں کہ میڈیا پر کچھ مخصوص خاندانوں کی شروع سے ہی گرفت رہی ہے، جس میں اگر ہم بات کریں نیو یارک ٹائمز کی، فاکس نیوز کی، CNN کی، یہ جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو یہ بڑے ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے ہیں، لیکن ان اداروں کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ان کی سے یا ان کو پاکستان میں لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ 9/11 کے بعد اور دیگر بڑے اداروں نے بھی اس بیانیے کو جو کہ اسرائیل نے کھڑا تھا بہت زیادہ تقویت دی گئی۔ فلسطینی مزاحمت کو تو انہوں نے الٹیمیٹ دہشت گرد قرار دے دیا، اور اسرائیلی جارحیت کو سیلف ڈیفenس کا انہوں نے نام دے دیا، اور اسی سیلف ڈیفenس کے نام پر پچھلے 3 سالوں سے جناب اسی سیلف ڈیفنس کے نام پہ اسرائیل نے غزہ کے اوپر یہ بمباری جو ہے وہ روزانہ کرتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹس کے ہاتھ سے اب کام نکلنا شروع ہوا ہے، اور وہ بیانیہ جو انہوں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا 2001 سے لے کے آنورڈ، وہ ڈیمالش ہونا شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ایسے ہی پگھلنا شروع ہو گیا جیسے دجال پگھل جائے گا انشاءاللہ۔
اس بیانیے کو اتنی شدت سے چلایا گیا تھا کہ دنیا بھر میں اتنی ذہن سازی ہو گئی کہ کوئی بھی ملک مسلمانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اسی دوران فلم انڈسٹری میں ہالی ووڈ ہو گیا، ریڈیو، ٹی وی، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ کیونکہ اجارہ داری تھی یہودیوں کی، تو ان لوگوں نے ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور اندازہ کریں اسی چیز کو بھارت میں بھی پیش کیا گیا، اور آہستہ 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 پاکستان بننے سے پہلے سے آر ایس ایس موجود ہے، لیکن ہندوتوا کو وہ نافذ نہیں کر سکی تھی۔ لیکن اسی بیانیے کے بیس کے اوپر ہندوتوا جو ہے وہ 2011 میں 10 سال کے اندر اندر پورے بھارت پر قبضہ کر لیتی ہے، اور مودی کا آپ کو نظر آ رہا ہے جو سلسلہ کار ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو وہ کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے ہالی ووڈ کی بات کی، اور اسی طرح بالی ووڈ میں بھی یہ سارا کام کیا، مسلمانوں کی تصویر ایک ولن کی طرح دکھائی گئی، اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں ولن بنا دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کی طرف، جن میں بہت مشہور جو ادارے ہیں وہ ہے IMF اور ورلڈ بینک۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک نے اپنی معیشت کو وار اکانومی پر منتقل کر دیا۔ اسی دوران IMF اور ورلڈ بینک کے فیصلوں میں اسرائیل نواز جو لابیاں تھیں ان کا اثر و رسوخ پہلے بھی بہت زیادہ تھا، اور اب اس میں اور زیادہ ان کا اثر و رسوخ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا۔ مسلم ممالک کو قرض دیتے وقت، خصوصاً میں پاکستان کی ہی بات کرتا ہوں، باقیوں کو چھوڑ دیں، باقیوں کے ساتھ تو ہم سے بھی برا ہوا، تو سیاسی اور مذہبی شرائط اس میں شامل کرنا شروع کر دی گئی۔ جیسے کچھ ممالک، مسلمان ممالک کو یہ کہا گیا کہ جب تک آپ کیا ہم اس کو کہیں کہ گیز اور لیسبینز کو اور ان سوسائٹیوں کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے۔ یہاں تک ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ کئی اسلامی ممالک کو اینٹی ٹیرر فنڈ کے نام پر پابندیاں اور کڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 8 سے 10 سال کے اندر اندر پاکستان کے اوپر اس حوالے سے کتنی زیادہ سخت پابندیاں تھیں۔ کبھی ہم گرے لسٹ میں جا رہے ہیں، کبھی ہم بلیک لسٹ میں جا رہے ہیں، کبھی ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اسی دوران پاکستان میں بہت سارے تجربے بھی کر لیے گئے۔ اسی دوران 2001 سے لے کے آنورڈ اسلاموفوبیا جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا، اور مسلمانوں پر اب سر عام حملے ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، انگلینڈ میں ایک مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کو ان تمام حوالوں سے بالواسطہ طور پر فائدہ پہنچا، کیونکہ ان اداروں کے کئی اہم پالیسی ساز جو ہیں یہ تو وہی لابیز تھیں جن کے تعلقات یہودی بینکرز خاندانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو وہیں سے ان اداروں میں بھیجے گئے تھے۔ اب ہم وار اور ٹیرر اور مشرق وسطیٰ کو تھوڑا سا ملا کے دیکھیں تو افغانستان پر قبضے نے اسرائیل کو براہ راست اگر ہم کہیں تو اس طرح تو فائدہ نہیں دیا، لیکن عالمی بیانیے کو اسرائیل کے لیے سازگار بنا دیا گیا۔ ہاں، ویسے تو اسرائیل کو فائدہ نہیں ہوا، لیکن اسرائیل نے فائدہ اس طرح اٹھایا کہ جب نیٹو اور امریکہ کی فوجیں یہاں پہ آئیں تو اسرائیل نے اپنے قدم افغان جو کمیونٹی تھی اس کے اندر بنانے شروع کر دیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب ایران کے ساتھ جو اس کی جنگ ہوئی ہے اسرائیل کی، تو ابھی تک جو سب سے زیادہ غدار وطن پائے گئے وہاں پہ، یا سب سے بڑے جو ملت فروش پائے گئے اور سب سے بڑے جو غدار وہاں سے ملے وہ سارے افغانی تھے۔ تو یہ افغانی کہاں سے بن گئے اسرائیل کی یار یا غدار؟ یہ اسرائیل کی وہ تمام پچھلے 2001 سے لے کے اب تک کی کوششیں تھیں جو اس نے افغانستان کے اندر کی، اپنے پاؤں جمائے۔ اور اس نے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس نے اسرائیل کے خلاف، اپنا ایران کے خلاف اس طرح کی اپنی ایک مزاحمت جو ہے وہ بنا لی تھی، اس نے پاکستان کے خلاف بھی جو ہے یہ بے شمار افغان جو ہیں یہ ان کو تیار کیا ہے۔ اور یہ آپ کو جو TTP نظر آتی ہے، یہ جو BLA نظر آتی ہے، BRF نظر آتی ہے، مختلف قسم کی یہ جتنے بھی ٹٹو ہیں انڈیا کے، یہ سارے کے سارے انڈیا اور اسرائیل نواز ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ طالبان نے کبھی کھل کر اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ان کو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ طالبان بھی جو ہیں یہ ایک دوسری کڑی ہے
جس طرح القاعدہ اور ISIS جو ہے اس کو اسرائیل فنڈ کرتا تھا، امریکہ فنڈ کرتا تھا، تو یہ طالبان اور القاعدہ یہ بھی اصل میں اسرائیل اور امریکہ کے ٹٹو ہیں. ہمارے سامنے ان کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے اور بیک اینڈ کے اوپر ان کو سپورٹ کی جاتی ہے کہ پاکستان کو دبائیں. بہرحال 2003 میں عراق پر امریکی حملہ جو ہے اس نے بھی اسرائیل کے لیے ایک نئی اپرچونٹی کے دروازے کھول دیے اور یہ اس کی ایک اسٹریٹجک جیت کے طور پہ سامنے آئی. اور اس جیت نے، آپ دیکھیں، اس جیت نے سارا گلف کا خطہ اسرائیل کے لا کے قدموں میں ڈال دیا. وہ کویت ہو، وہ بحرین ہو، عمان ہو، UAE ہو، یہ سارے چھوٹے چھوٹے کیونکہ ملک ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس حوالے سے ڈر گئے. اور وجہ صاف ظاہر تھی، امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا تھا اور امریکہ نے اپنی دھوس دھمکیوں کے ساتھ اسرائیل کو علاقے کا ایک بڑا ملک بنا کے کھڑا کر دیا. پہلے تو اسرائیل کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت شام سے اور عراق سے ڈر لگتا تھا، لیکن شام کو ویسے کمزور کر دیا گیا اور عراق میں تو بالکل حکومت ہی صدام کی ختم کر کے صدام کو وہاں پہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اگر ہم 9/11 اگر ہم خلاصہ کرتے ہیں آج کی قسط کا، تو 9/11 کے بعد اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ اپنی فوجی طاقت بڑھائی، اپنی معیشت کو بہتر کیا، بلکہ عالمی سطح پر اپنی امیج بلڈنگ بھی کر لی اور اپنے آپ کو ایک مظلوم کے طور پر پہلے بھی اس نے خیر دکھا رہا تھا سب کو، لیکن اب تو اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی اس طرح شو کرنا شروع کر دیا کہ میرے جیتا تو مظلوم دنیا میں ہے کوئی نہیں. میڈیا، مالیاتی ادارے اور عالمی سیاست کے تانے بانے اس طرح بنے گئے کہ اسرائیل کو مزید مضبوطی ملی. آج کا غزہ، لبنان، شام، یمن، عراق، ایران، قطر، ان تمام کے اوپر جو حملے کیے گئے یہ اسی ہلہ شیری کا نتیجہ ہے. اسرائیل کی بدماشی، دہشت گردی، عالمی عدالتوں کی نافرمانی، تضحیک، امریکہ کی ہر لیول کے اوپر بے عزتی، بے حرمتی اور تضحیک جو ہے کی گئی، نافرمانی کی گئی. ٹرمپ آج کہتا ہے کہ تم بمباری روک دو اور وہ پہلے سے ڈبل کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ وہی 9/11 اور وار اور ٹیرر اور اسی طرح کی ساری جو فضول حرکتیں تھیں ان کی بیس پر کیا گیا. میں بلکہ یہ کہوں گا کہ اس وقت اسرائیل کو جو تقویت ملی ہے وہ وار اور ٹیرر اور 9/11 کے بعد بہت زیادہ تقویت ملی اور جس نے آج اس کی بدماشی کی بنیاد رکھی. ناظرین، ہماری یہی قسطیں آگے جاری رہیں گی. ہمارا 14 قسطیں ہیں، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری 1 یا 2 قسطیں ہم آج کے حالات کو اس میں شامل کریں تو وہ تھوڑی سی بڑھ جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. نیکسٹ قسط میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.